مجادلہ، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنے والی عورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، 28واں پارہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یہاں پر اس رسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو عرب کے معاشرے میں بہت زیادہ پیوست تھی، بہت زیادہ لوگ اس کا شکار تھے۔ سورہ احزاب میں اس کا ذکر آ چکا ہے، جس رسم کو زہار کا قانون کہا جاتا ہے۔ زہار کی رسم عربوں کے اندر موجود تھی، اور اس میں ہوا یہ کرتا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو غصے میں، جھگڑے میں یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کے جیسی ہے، اور جب وہ یہ کہہ دیا کرتا تھا تو اس سے ازدواجی تعلق پھر دوبارہ قائم نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ عورت اس مرد کے نکاح میں بھی رہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہوتا تھا، تو وہ عورت کو معلق کر کے رکھتے تھے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا ہلکا سا فیلر دیا تھا سورہ احزاب کے اندر۔ پھر جب یہ واقعہ سچ مچ مدینے کے معاشرے میں رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس ریئل لائف ایونٹ سے نبٹنے کے لیے قوانین دے دیے، تاکہ اب اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے بتایا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ویسے قوانین دے دیتا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگ اس کو سنی انسنی کر دیتے۔ جس وقت معاملہ پیش آیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے قوانین دے دیے۔ روایات میں آتا ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا جو تھی، ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تھا، اور ان کے شوہر تھے اوس بن صامت۔ اوس بن صامت اوس بن صامت نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے اوپر خولہ بنت ثعلبہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ اس وقت تک کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی احکامات نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہو، یعنی کیونکہ جو عرب کے اندر قوانین تھے نافذ، اسی کے مطابق اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا۔ آپ کو معلوم ہے جب تک قرآن کے اندر الگ احکامات نہیں آ گئے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی قوانین کے اوپر رہتے تھے جو موسوی شریعت کے اندر موجود تھے، جو تورات کے قوانین ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا، کیونکہ ابھی قوانین نہیں آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ اس پر وہ فریاد کرنے لگی کہ میری اور میرے بچوں کی زندگی تو تباہ ہو جائے گی، اور اسی حالت میں روایات میں آتا ہے کہ وہ روتی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آیا کرتی تھیں کہ کوئی ایسی صورت بتائیے جس سے میرا گھر جو ہے وہ بگڑنے سے بچ جائے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور اس مسئلے کا حکم جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، در حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ جو اپنے آپ کو جھوٹی رسموں کے اندر انوالو کرے گا وہ اللہ اصل میں سخت جھوٹا معاملہ کرتا ہے اور اللہ پر بہتان گھڑتا ہے۔ جس نے کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا جو اس کا اڈاپٹڈ بچہ تھا اس نے جھوٹ گڑا، جس نے اس طرح سے زہار کا قانون کیا اس نے جھوٹ گڑا۔ اور یہاں سے اسکالرز یہ بات بھی نکالتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی بندی تھی جب ان کے گھر میں مسئلہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ تو جب گھروں کے اندر مسئلے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد بازی میں فیصلے نہ کیے جائیں، بلکہ کسی علم والے کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے مشورہ مانگا جائے، اور ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ گھر کی باتوں کو فوراً کے فوراً غصے میں آ کے فائنل حتمی احکامات تک لے جانے سے پہلے کسی علم والے کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بہرحال یہ پسند نہیں ہے کہ رشتہ ختم ہو شوہر اور بیوی کا، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ طلاق ہو یا خلا ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ پہلی کوشش پوری کی جائے کہ انسان جو ہے اپنے گھر کے معاملات کو سمیٹے۔ آپ دیکھیں یہاں آیت میں الفاظ آئے تھے تشتکی الی اللہ، وہ جو آپ سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ کی طرف شکوہ کر رہی تھی، یعنی انہوں نے یہ نہیں فوراً اس کو سمجھ لیا کہ بس ہو گئی بات، بلکہ انہوں نے کوشش جاری رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں بھی سکھایا ہے۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کے ضمن میں دعا پڑھی ہے، آپ نے دعا کی تھی جب آپ کو بیماری لگ گئی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا غم جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں اس غم کے اندر۔
تو بتا دیا گیا کہ اگر گھروں کے اندر معاملات خراب ہوں تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، فوراً شکوے شکایتیں کر کے معاملے کو ختم نہیں کر دینا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ گھر جڑا رہے، گھر بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کے دیکھیں احکامات کو، ان کی آواز کو، ان کی دعا کو، ان کے شکوے کو فوراً سن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قوانین نازل کر دیے۔ ایک خاتون ہے جن کی آسانی کے لیے اللہ نے قرآن میں احکامات نازل کیے، تو اللہ تعالیٰ تو عورتوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والا ہے، اللہ عورتوں کے بہت زیادہ دکھ اور درد کو دور کرنے والا ہے۔ انہی عورت کے لیے آتا ہے، انہی خاتون، انہی صحابیہ کے لیے، خولا بنت ثعلبہ کے لیے، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو انہوں نے راستے میں روک لیا۔ حضرت عمر کے دور کی بات تھی، حضرت عمر کو انہوں نے راستے میں روکا اور کافی دیر تک کھڑے ہو کر ان سے بات کرتی رہیں۔ صحابہ نے کہا ایک بوڑھی عورت نے آپ کو اتنی دیر راستے میں روکے رکھا اور آپ کھڑے رہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے یہ کون تھی؟ حضرت عمر نے کہا یہ خولا تھی، اور ان کی پکار تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سنتا ہے۔ آپ اللہ کو پکاریں مشکل میں، آپ کے گھر کے حالات مشکل ہوں اللہ کو پکاریں، آپ کی شوہر کے ساتھ انبن ہو اللہ کو پکاریں، پکار کر اماں کو فون کر کر کے اماں کو اپنے داماد سے بدزن نہ کر دیں۔ ہوگا کیا، آپ تو تھوڑی دیر میں نارمل ہو جائیں گی، شوہر آپ کو منا لیں گے، اور بیچارے شوہر منا ہی لیتے ہیں، اور شوہر آپ کو منا لیں گے، لیکن اماں کے دل میں ایک کانٹا بن کر ایک الجھن آ جائے گی کہ شاید میری بیٹی خوش نہیں ہے۔ تو عقل مند عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنا شکوہ سب سے پہلے اللہ کی طرف کرتی ہیں۔ اللہ اپنی اس مخلوق کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ نے نہ عورتوں پر ظلم کیا ہے، اور نہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے مرد عورتوں کے اوپر ظلم کریں۔ تو جو عورتیں دنیا میں مردوں کے ہاتھوں ستائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر کا بدلہ ضرور دے گا۔ جنہوں نے کسی بھی طرح سے مردوں کا ظلم سہا ہے، ان کی طرف سے کوئی ٹینشن برداشت کی ہے، اللہ عورتوں کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا۔ اب کفارہ بتا دیا گیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ سخت کفارہ رکھا گیا تاکہ ذمہ داری کا احساس مردوں کے اندر آئے، اور مردوں کو پتا چلے کہ یہ عورتیں جو ہیں تمہارے استعمال کرنے کے کھلونے نہیں ہیں، ان سے جو چاہے جیسے چاہو ویسے مت بول دینا، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ایک انڈیویجول اینٹی ہیں، ان کو ایسے ہی ٹریٹ کرو کہ اللہ نے تم کو نعمت کے طور پر یہ عورتیں دی ہیں تاکہ تمہارے گھروں کے اندر سکون باقی رہے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان سے مراد کیا ہے کہ تم اللہ کے رسول اور اللہ کے معاملے میں جو باتیں ہیں وہاں سیدھی بات کیا کرو۔ قولاً سدیداً کا ذکر آتا ہے، قولوا قولاً سدیداً، سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کرو، دل آزاری مت کرو، عورتوں کے معاملے میں عدل کرو۔ اور جو کفارہ رکھا گیا وہ اس لیے سخت رکھا گیا تاکہ آئندہ کے لیے مرد کیئرفل رہیں۔ ایمان سے مراد یہ بھی ہے کہ تاکہ انسان کفارہ ادا کر کے اپنی غلطی کو دور کر دے اور اللہ کے قریب آ جائے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ تم چاہے سمجھو کہ اللہ نے سنا یا نہ سنا، تم چاہے سمجھو اللہ نے دیکھا کہ نہ دیکھا، اللہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ نظروں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اللہ ذہن میں آنے والے جذبات کو بھی دیکھ لیتا ہے، ارادوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، دل کے خیالات کو بھی جان جاتا ہے۔ آج ہماری آپس کی جو لڑائیاں ہیں، حقیقت ہے کہ ہماری آپس کی لڑائیاں کم ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ شوہر اور بیوی کے اندر، اگر ہم لوگ اللہ سے جڑ جائیں۔ اگر عورت اللہ سے جڑ جائے تو یقیناً وہ بہت صبر کر سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے عورت میں بڑی ٹینسائل اسٹرینتھ رکھی ہے۔ دیکھیں قرآن کون سن رہا ہے، آپ یا آپ کے شوہر؟ آپ سن رہی ہیں، تو اپنے شوہر سے ایکسپیکٹ نہ کرنے لگ جائیں کہ اب وہ ایک متقی انسان بن جائیں گے پہلی شوال سے،
اور اس کے بعد سے نہ وہ آپ کو غصے سے دیکھیں گے، نہ وہ آپ کو ڈانٹیں گے، نہ وہ آپ کو گھوریں گے، نہ وہ آپ سے جھگڑا کریں گے، نہ وہ آپ کی بات کو کسی کو رد کریں گے. ایسا تو ممکن نہیں ہے. قرآن کس نے پڑھا؟ یہ 30 پارے انشاءاللہ کون پڑھ لے گا؟ میں پڑھ لوں گی، آپ پڑھ لیں گی. تو مجھے اور آپ کو صبر کرنا سیکھنا ہے. جو قرآن کی بارش اپنے دل پر کر رہا ہے، اس کے دل کی کھیتی نرم پڑنی چاہیے، اس کے اندر جھکاؤ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے. اور حقیقت ہے اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھا دیں اور خود بھی سمجھ جائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ماحول بہترین رہے، پیسفل رہے، محبت بھرا رہے، گھر کا ماحول جو ہے وہ ایسا ہو جس کے اندر اچھی اولاد پروان چڑھے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ عورت اپنی ایگو بلو زیرو لیول لے جائے. اس لیے کہ شیطان ہماری ایگو کو بہت بلند کرتا ہے. دیکھیں مرد میں اللہ نے انا رکھی ہے، اور مرد کی انا پر آپ چوٹ لگائیں گے تو اسے غصہ آئے گا. عقل مند بیویاں مردوں کی اناؤں پر چوٹ نہیں لگاتی. عقل مند بیویاں مردوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتی ہیں. عقل مند بیویاں شوہروں کے سامنے جھک کر رہتی ہیں. اس میں کسی کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کسی کے اندر کسی کے عزت میں کوئی کمی نہیں ہے. اس میں بلکہ اعلیٰ ظرفی ہے. جو جھکتا ہے وہ اعلیٰ ظرف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا کہ کون ہے طاقتور؟ وہ پہلوان نہیں جو سامنے والے اوپوننٹ کو ہرا دے اور زمین پر گرا دے، بلکہ وہ اصل طاقتور ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے. عورت اپنے غصے کو قابو میں کر لے تو ہمارے گھروں کے اندر ماحول بہت بہتر ہو سکتے ہیں. شیطان ترکی بترکی جواب دلواتا ہے اور گھر کا ماحول ٹینس ہوتا ہے، اور یہ ٹینشن سارے کا سارا بچوں تک فلٹر ڈاؤن کرتا ہے. اپنے بچوں کی خاطر، اپنے آنے والی نسل کی خاطر اور اپنی آنے والی نسل کی تربیت کی خاطر خاموش رہنا سیکھیں. اگر ان کو کبھی غصہ آ جائے، آپ دیکھیں خود بخود ان کے غصے میں کمی آنا شروع ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. تو اللہ نے بتا دیا اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. آپ بس یقین دل میں رکھیں کہ اگر کوئی مشکل آئے گی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو دور کر دے گا. اللہ سے شکوہ کریں. ہاں کوئی گراس ڈسکریپنسی ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو یقیناً پھر کسی گھر کے بڑے سے مدد لی جا سکتی ہے. کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ جو نئی جماعت بن رہی ہے مسلمانوں کی، اس لیے کہ یہ سورت جو ہے ایسے دور میں آئی جو مدنی دور تھا، اس سے مسلمانوں کے اندر نئے نئے مسلمان شامل ہو رہے تھے. تو یہاں مسلمانوں کو ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اندر کے دشمن سے بھی محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. بیرونی دشمن سے تمہیں اتنا خطرہ نہیں جتنا تم کو اندرونی دشمن سے خطرہ ہے. اس لیے دیکھیں آپ آگے احکامات کون سے آ رہے ہیں؟ نجوا کے احکامات آ رہے ہیں. یہ آپس میں جو وسپر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نجوا کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے احکامات آ رہے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے تم لوگوں کو جنہیں سرکوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یعنی جماعت کے کام میں نجوا ٹیم ورک کو تباہ کر دیتا ہے. کسی کی بات کسی سے کرنا، کسی کی بات کسی سے کرنا، ایڈمنسٹریشن کی بات آپس میں کرتے رہنا، ایڈمنسٹریشن کی غلطیوں کو ایڈمنسٹریشن تک نہ پہنچانا، اس کی وجہ سے بھی آرگنائزیشنز کے اندر، انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. تو بتا دیا گیا کہ ڈسپلن پارٹی مسلمان ہوتے ہیں، ٹیم ورک کرنا ہے، موب نہیں اکٹھا کرنا، جماعت بنانی ہے، امت بنانی ہے. آج ہماری آپس کی لڑائیوں نے ہمیں اتنا کمزور کیا ہوا ہے کہ جتنا ہمیں بیرونی دشمن نے کمزور نہیں کیا. یعنی جماعت کے کام میں نجوا ٹیم ورک کو تباہ کر دیتا ہے. کسی کی بات کسی سے کرنا، کسی کی بات کسی سے کرنا، ایڈمنسٹریشن کی بات آپس میں کرتے رہنا، ایڈمنسٹریشن کی غلطیوں کو ایڈمنسٹریشن تک نہ پہنچانا، اس کی وجہ سے بھی آرگنائزیشنز کے اندر، انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. تو بتا دیا گیا کہ ڈسپلن پارٹی مسلمان ہوتے ہیں، ٹیم ورک کرنا ہے، موب نہیں اکٹھا کرنا، جماعت بنانی ہے، امت بنانی ہے. آج ہماری آپس کی لڑائیوں نے ہمیں اتنا کمزور کیا ہوا ہے کہ جتنا ہمیں بیرونی دشمن نے کمزور نہیں کیا. تو یہ آیات میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے. منافق جو ہوتا ہے وہ اصل میں جب کسی جماعت میں آتا ہے تو آستین کا سانپ بن جاتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جوڑ کر رکھنا ہے. آپ جہاں کہیں ٹیم ورک کر رہی ہوں، کوئی سوشل ورک کر رہی ہوں،
آپ کے خاندان کا معاملہ ہو، آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں، آپ کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوں، نجوا سے پرہیز کریں. ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اسی وقت ڈسکس کریں جو کنسرنڈ اتھارٹی ہو. تو اس سے کیا ہوگا؟ ماحول سنکرنائزڈ ہو جائے گا، اصلاح ہو جائے گی، اور وہ جماعت، وہ امت، وہ گروہ ترقی کرے گا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا. یہودی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے السلام علیک، یعنی تم پر موت ہو، السلام علیک کہا کرتے تھے. مجلس کا رنگ خراب کرنے کے لیے آپس میں کیا کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جایا کرتے تھے اور دو لوگ جو ہیں آپس میں وسپرنگ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اسلام نے تو مسلمانوں کو بڑا سویلائزڈ بنایا ہے، بڑا سوفسٹیکیٹڈ بنایا ہے. تو جو منافقین تھے، یہ یہودی جو تھے، یہ فالو نہیں کیا کرتے تھے ان قوانین کو، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. یہاں ایک بات کا خیال رکھیں، اللہ نے جس سلام کو نہیں سکھایا یہ وہ سلام کیا کرتے تھے. ہم اپنے بچوں کو سلام کرنا سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولو السلام علیکم. یہ کیا لفظ ہے؟ وہ یہودی کہا کرتے تھے السلام علیک، یعنی تم پر موت ہو. بچوں کو پراپر سکھائیں السلام علیکم. بعض مائیں کہتی ہیں بچوں سے چھام کرو چھام. یہ چھام کیا ہوتا ہے؟ سلام ہوتا ہے بیٹا، سلام کرو. آپ بچوں کو خود دین کے معاملے میں توتلا بنا دیں گے، اور جب کسی اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہو تو ہم ان کی کیسے اسپیچ تھراپی کراتے ہیں کہ کہیں میرا توتلا بچہ اسکول میں جا کے ایسا انٹرویو نہ دے کر آئے کہ اسکول والے ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں جی ہم تو اس کو نہیں لے سکتے. تو پراپر طریقے سے سلام کرنا بھی مسلمان کے کریکٹرسٹکس کے اندر آتا ہے. مسلمان سویلائزڈ ہوتا ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے. اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، حسبہ جہنم، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بہت ہی برا انجام ہے ان کا. وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا نہیں ملتی تو شاید ہم صحیح ہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو ان کو بتا دیا گیا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کا بالکل انجام غلط ہونے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. سرگوشی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے. شیطان جو ہے انسان کے دوسرے انسان کے دل میں، تیسرے انسان کے دل میں وہم ڈال دے گا، یا ہو سکتا ہے تجسس ہو جائے، یا ہو سکتا ہے اس کا آپس میں دل پھٹ جائے. تو منع فرمایا گیا کہ انسان جب محفل میں بیٹھا ہو تو بڑا سویلائز طریقے سے بیٹھے، کانا پھوسی نہ کرے، سرگوشی نہ کرے. وسپرنگ جو ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتی ہے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. وسپرنگ کا ایک انداز آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنا بھی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں تیسرے نے نہیں دیکھا، تیسرا اندھا تو نہیں ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، تیسرے کی بھی عقل ہے، تیسرا بھی کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر یہ حرکت کرتا ہوگا تو فوراً پہچان جاتا ہے. تو کیا طریقہ ہے؟ نہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سرگوشی ہو، نہ ہی زبان کے ساتھ سرگوشی ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام دینے والا مزاج بناتا ہے. اسلام کے اندر پولائٹنس ہے، اسلام کے اندر ایٹیکیٹس ہیں. علم کے ساتھ پولائٹنس اور ایٹیکیٹس آنے چاہیے. اگر قرآن پڑھنے کے باوجود اگر مسلمانوں کے اندر ہمیں ایٹیکیٹس نظر نہیں آتے، پولائٹنس نظر نہیں آتی، اس کا مطلب ہے ابھی علم کی بڑی کمی ہے. جبھی مسلمان جو ہیں ابھی اپنی مجلسوں کے اندر کشادگی نہیں کر لے. یہ مجلس کے آداب بتا دیے گئے کہ اگر کسی جگہ پر لوگ زیادہ ہو جائیں اور کہیں جگہ کم ہو رہی ہو تو ذرا سا ہل کر آنے والے کو اکوموڈیٹ کر لو، اور اپنی باڈی لینگویج سے اس کو بتا دیں کہ آپ اس کو ویلکم کر رہی ہیں. ذرا سا ہلکا سا سر ہلا دیں، ان کو نوٹ کر دیں، ان کو مینشن کر دیں، مسکرا کر دیکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ ان کو ویلکم کر رہی ہیں. اور انسان کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ نیکی کی جگہ پر بہت سے لوگ آ رہے ہیں. مسجدوں کے اندر خواتین نمازیں پڑھنے جاتی ہیں اور مجلسوں میں کشادگی نہیں کرتی.
اپنی جائے نماز نکالیں گے، ایک تو اپنا پورا جہیز اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، جائے نماز، پھر اپنا کاؤنٹر، پھر اپنی تسبیح، پھر اپنا قرآن، پھر اپنی پانی کی بوٹل، پھر اپنا ٹشو کا پیکٹ، سب چیزیں سجا کے اپنے سامنے رکھ لیتی ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتی ہیں جائے نماز پہ. اب جب درمیان میں سے کوئی ایک خاتون نکل کر چلی گئی اور برابر والی کہیں کہ پلیز آپ آگے چلی جائیں، جگہ بن گئی ہے، یا تھوڑا ادھر ہو جائیں، تو ہلنے کو تیار نہیں ہوتی، اخلدا الی الارض، زمین سے چپک کر رہ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہیز کیسے ہلائیں گے اپنے ساتھ پورے کا پورا. ہلکے رہیں مسجد جاتے ہوئے. پانی کی بوٹل لے لی، بہت سے بہت آپ نے لے لیا، ایک بیگ لے لیا اگر آپ کا قرآن اس کے اندر ہے، بس دیٹس اٹ. مجلس کے اندر جگہ بنانے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب کہیں جگہ کم پڑ رہی ہو تو آگے آگے آ کے بیٹھ جائیں. مثال کے طور پر یہاں زیادہ لوگ آ جائیں تو کیا کریں گے کہ آگے والے جو ہیں پیچھے والے جو ہیں وہ اور آگے آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں. جو صوفوں پر بیٹھے ہیں وہ اگر 3 بیٹھے ہیں تو وہ 4 کو 5 کو اکوموڈیٹ کر لیں. کوئی اللہ کی بندی ایسی آ جائے جس کی کمر میں مسئلہ ہے، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتی، تو ایک دوسرے کے ساتھ اکوموڈیٹ کر لیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام دینے والا مزاج بناتا ہے، لینے والا مزاج نہیں بناتا. قرآن کے اندر جگہ جگہ زکوٰۃ دینے کا حکم آتا ہے، صدقہ دینے کا حکم آتا ہے، صدقہ لینے کی بات نہیں آتی. یہ اسلام کی بہت بڑی جو ہے کریکٹرسٹک ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا. علم رکھنے والے مہذب ہوتے ہیں، سیولائزڈ ہوتے ہیں، مینرز کے ساتھ رہتے ہیں. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یہی اس لیے آداب مجلس کے سکھائے گئے، اس لیے کہ مدینہ کے اندر مسلمان بڑھتے جا رہے تھے تو مجلس کے اندر کشادگی کی ضرورت تھی. مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے رسول تخلیہ میں بات کریں تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور اور رحیم ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات پر کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو، اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی پہلے حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول سے بات کرنی ہو تو صدقہ دے دو. ہوا یہ کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی، لوگ بڑھنے لگ گئے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ تنہائی میں انڈیویجولی 1 to 1 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے تھے. ان میں سے کچھ جینوئن ہوتے تھے، ان میں سے کچھ منافقین ہوتے تھے. اور منافقین اللہ کے رسول کے پاس ٹائم کیوں گزارنا چاہتے تھے؟ اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے، اپنی ویلیو جتانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا اس کے اندر بہت وقت لگ جاتا تھا. آپ امیجن کریں یہاں پر مثال کے طور پر 50 خواتین بیٹھی ہیں، اور کلاس کے بعد آپ یہاں جب کلاس ختم ہوتی ہے آپ مجھ سے کہیں کہ کوئی ایک خاتون آ کے کہیں کہ مجھے آپ کے 5 منٹ چاہیے، پھر ایک آ کر کہیں مجھے آپ کے 5 منٹ چاہیے، پھر ایک آ کر کہیں مجھے آپ کے 5 منٹ چاہیے. اب 50-60 اگر میرے 5 منٹ لیں گی تو کتنے گھنٹے بن جائیں گے؟ 5-6 گھنٹے تو بن گئے آرام سے. تو کیا حال ہوگا؟ اور کہنے والا کیا صرف 5 منٹ تو لیے ہیں، پتہ چلا کہ 3 گھنٹے بولنے کے بعد جب 5 گھنٹے اور مزید بولا تو پھر ایمبولینس کی ضرورت پڑ گئی. ایمبولینس بلائیں اور ان کو خاتون کو بٹھائیں اور لے کر جائیں یہاں سے. بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سوال و جواب کے اندر بہت وقت گزر جایا کرتا تھا. تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جب اللہ کے رسول سے بات کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ کرو. اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا کہ جو عقل مند مسلمان تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، اور جو منافقین تھے ان کی تو ویسے ہی جان جاتی تھی کہ مال ہاتھ سے نکلے، انہوں نے آنا چھوڑ دیا. مومنین جو تھے انہوں نے وقت لینا چھوڑ دیا. اسی لیے آپ دیکھیں پہلے حکم آیا کہ تخلیہ میں بات کرنی ہو، تنہائی میں بات کرنی ہو تو صدقہ کرو، اور فوراً اس کے بعد جو ہے آیت آ گئی جس نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا، منسوخ کر دیا کہ اچھا اگر یہ تم پر بھاری ہو رہا ہے تو اس کام کو نہ کرو. ایک واحد صحابی آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس حکم کے اوپر عمل کیا. یہ صحابہ کی مینٹیلٹی ہوتی تھی، ان کا مزاج ہوتا تھا، ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا. ادھر انہوں نے حکم سنا اور وہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے فوراً آگے. کہتے ہیں میں نے صدقہ کیا اور تخلیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. یہ صحابہ کا مزاج تھا. اللہ کا قرب پانے کے لیے نئے نئے منازل طے کرتے رہتے تھے، نئے نئے عمل کے ڈائمینشنز نکالتے رہتے تھے. جس کا حکم آتا تھا فوراً عمل کرتے تھے. واللہ خبیر بما تعملون،
اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو، الا انہم ہم الکاذبون، یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو خالی کر دیا ہے، یعنی وہ اللہ کی یاد سے بھول بیٹھے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً بدترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ تم کبھی نہ پاؤ گے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو مومن ہوتا ہے، تم کبھی ان کو نہ پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے ہی خاندان والے لوگ کیوں نہ ہو۔ بتا دیا گیا جہاں سنت کے خلاف کام ہو رہا ہو، چاہے آپ کی ماں کا گھر ہے، چاہے آپ کی بہن کا گھر ہے، چاہے آپ کی ساس کا گھر ہے، چاہے آپ کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کا گھر ہے، آپ اس سے دور رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ کسی فاسق کا مجھ پر احسان نہ آنے دے، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا کسی نے احسان کر دیا۔ اور اللہ آپ کی تو وہی آ گئی ہے کہ یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم کفار کی محبت میں نہ پاؤ گے۔ آخرت کے دن ایمان والے آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو کفار سے محبت کرتے ہوں۔ تو اگر خاندان والے اسلام پر نہیں ہیں تو ان کا آپ نے اور میں نے حق تو ادا کرنا ہے، لیکن دلی محبت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اپنے رائٹس جو ہیں وہ تو فلفل کرنے ہی کرنے ہیں، جو حقوق مجھ پر آتے ہیں وہ تو ادا کرنے ہیں، لیکن میں اور آپ ان کی رسومات میں جا جا کر نہیں بیٹھ سکتے، ان کی بدعات میں ان کو ہیڈ کاؤنٹ اپنا نہیں دے سکتے۔ ہمارے لیے یہ بات مشعل راہ ہے کہ ایمان والے ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، جو کھلے واضح طور پر سنتوں کو توڑیں، سنتوں کا مذاق بنائیں، اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے آپ اور میں ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ یہ وہی انسان ایسے عمل کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان پہنچ چکا ہو، تصدیق بالقلب ہو چکی ہو۔ وہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشتا ہے، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اپنے رشتہ داروں کی رسومات سے دور رہنا یاد رکھیں آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کا دل زخمی ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان کی روح کو دکھ پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ اللہ نے زخمی دلوں کے اوپر اگلی آیت میں مرہم رکھ دیا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تم اپنے گھر والوں سے الگ ہوگے، ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکو گے، تمہاری خوشیاں ان کی خوشیاں، راہیں الگ الگ ہو گئیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں جنت تو دے گا ہی دے گا، اور کیا دے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کی جماعت بننا پسند کیا تھا، حزب الشیطان سے والنٹیرلی الگ ہوئے تھے، اس گروہ سے والنٹیرلی الگ ہوئے تھے جو اللہ کے رسول کی سنتوں کو ٹھکرانے والا تھا۔ اللہ نے بھی ان کو بہترین انعام دیا۔ اگر تم کہیں کٹے ہو تو کہیں جڑے بھی تو ہو، اللہ کی جماعت میں جڑے ہو۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اولئک حزب اللہ، خبردار رہو اللہ کی پارٹی ہے یہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی اصل میں فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس حزب اللہ میں شامل فرمائے۔ ہم جو اپنے خاندانوں سے کٹے ہیں صرف ان بدعات کی وجہ سے جن بدعات کا اسلام کے اندر مجھے اور آپ کو کوئی روٹ نہیں ملتا، تو اللہ مجھے اور آپ کو ہمت دے کہ ہم ان کے اندر اسلامی اطوار پیدا کر سکیں اور ہم اپنے گھروں کے اندر سنتوں کو زندہ کر سکیں اور حزب اللہ میں شامل ہو سکیں۔
سورۃ الحشر، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہو